جب میری سلیکشن بطور مجسٹریٹ ہوئی تو ڈیفینیٹلی نیو کمرز کے پاس اسکل وہ پریکٹیکل نالج تو نہیں ہوتا، تھیوریٹیکل نالج ہوتا ہے. تو شروع میں مجھے بڑی مشکل پیش آئی چیزوں کو سمجھنے میں کہ پریکٹیکلی ہم ٹرائل کیسے کنڈکٹ کرنا ہے، کرمنل ٹرائل، ڈس انٹرمنٹ کیسے کرنی ہے، ایگزیومیشن کیسے کرنی ہے، آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ، شناخت پریڈ جیسے ملزموں کی ہوتی ہے ویسے کیسے کرنی ہے، سمننگ کیسے کرنی ہے، کیا کورسی میئر اڈاپٹ کرنے ہیں، سب سے بڑھ کر آرڈر شیٹ کیسے لکھنی ہے، ریمانڈ کا آرڈر کیسے لکھنا ہے، ملزم کے کن کن رائٹس کا خیال رکھنا ہے، 342 کا بیان کیسے لکھنا ہے، 340 کا کیسے لکھنا ہے، اس کے رائٹس کو انشور کیسے کرنا ہے، فیئر ٹرائل کو کیسے جو ہے نا مینیج کرنا ہے، کیسے مانیٹر کرنا ہے، پھر ججمنٹ کیسے لکھنی ہے، کن صورتوں میں ہم ڈائریکٹ کوگنیزنس لے سکتے ہیں. الغرض بہت سے ایسے کام تھے جو پریکٹیکلی مجھے ڈیفیکلٹی محسوس ہوئی انڈرسٹینڈ کرنے میں. اس کا میں نے حل نکالا. یہ بعض اوقات ایسے ہوتا تھا کہ ایک مسئلے کو ڈھونڈنے کے لیے بہت سی بکس دیکھنی پڑتی تھیں. ان باتوں کو اوور کم کرنے کے لیے، ان ڈیفیکلٹیز کو جو ہے نا سالو کرنے کے لیے بہت سی مجھے بکس دیکھنی پڑتی تھی اور ان بکس کو میں نے نوٹس بنانے شروع کر دیے. فار ایگزامپل ہائی کورٹ رول اینڈ آرڈر والیوم 1 2 3، والیوم 3 دیکھنا ہے. سی آر پی سی کا ریلیونٹ پروویژن کیا ہے، اس کے اوپر کیس لا کیا ڈیولپ ہوا ہے. پھر جو سب سے بڑی بات ہے کہ سینئرز کے آرڈر ہم نے دیکھنے ہوتے تھے کہ وہ کیسے آرڈر لکھتے ہیں، آرڈر شیٹ کیسے لکھتے ہیں، ڈیلی پروگرس، ہر تاریخ پہ جو ڈیٹ وائز جو ہے اس کی ہسٹری لکھی جاتی ہے کیس کی، وہ کیسے لکھی جاتی ہے. یہ آرڈر شیٹ رائٹنگ تو کہیں بھی نہیں جو ہے نا ہمیں ملتی تھی. یہ علم کا سارا خزانہ کہیں ایک جگہ پر موجود نہیں تھا میرے لیے، کسی کے لیے بھی. اس وقت جب اس بارے میں نے اچھا خاصا میں نے بہت بڑا رجسٹر تیار کر لیا تو مجھے بہت آسانی پیدا ہو گئی. تو میں نے ایک دفعہ سوچا کہ یہ میں بڑی مشکل سے ٹینز آف بکس جو ہے نا، آلموسٹ ٹینز آف بکس جو ہے نا، ان کو میں نے ان کا جسٹ تیار کر لی ہے. اس کو اپنے تک لمٹ کرنا یہ سراسر ناانصافی ہوگی. اس کو میں شیئر کروں اپنے دوستوں بھائیوں سے، ان کو بھی شامل کروں. ہر بندہ میری طرح جو ہے وہ ایسے اس مشکل صورتحال سے گزر رہا ہے تو اس کو میری طرح اتنا زیادہ جو ہے مختلف بکس وغیرہ کنسلٹ نہ کرنی پڑے. اس کے ساتھ میں جو آنے والی ہمارے جو نیو آفیسرز ہیں ان کے لیے میں ایک آسانی پیدا کروں. اس خیال کے پیش نظر میں نے ہیڈنگ دے کے مختلف باتیں، ہر سوال کا جواب میں نے جس نے چیلنجنگ کوسچنز تھے، جنہوں نے مجھے پریشان کیا، جنہوں نے مجھے سوچنے پہ مجبور کیا، ان کا میں نے جواب ڈھونڈا اور وہ میں ایک بک کی شکل میں نے اس کو پبلش کروا دیا. شکر الحمدللہ، اللہ پاک نے مجھے توفیق دی کہ پورے کرمنل ٹرائل کے اوپر ایک طرح سے انسائکلوپیڈیا جو ہے میں نے وہ کمپائل کیا ہے. یہ بہت ڈیپ ریسرچ ورک ہے اور یہ اپنی نوعیت کی پہلی کتاب ہے جس میں فن تحریر فیصلہ جات، پولیس انویسٹیگیشن، پولیس پریکٹیکل ورک کا تو بہت کم مجسٹریٹس کو پتہ ہے کہ اس کی کیا حیثیت ہے. پی پی ڈبلیو جس کو بولتے ہیں، پولیس رولز کنسلٹ کرنے پڑتے ہیں ہمیں. ہائی کورٹ رول اینڈ سب سے اہم بات ہے. پولیس رول ایز سچ بہت اہم نہیں ہمارے لیے، بٹ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ پولیس کو اگر آپ نے مانیٹر کرنا ہے انویسٹیگیشن کو تو آپ کو پولیس رولز 1934 کے اوپر بھی گرپ ہونی چاہیے. پھر ایف آئی آر کن صورتوں میں کینسل ہوتی ہے، کن صورتوں میں اخراج مرتب کیا جاتا ہے، ڈسچارج رپورٹ تیار ہوتی ہے، ضمانت مچلقہ، ریکاگنیزنس، جو پریونٹیو میئرز ہیں، فرد جرم کیسے لگانا ہے، فن جرا اور ان نیچرل ڈیتھ کی انکوائری کیسے کرنی ہے، ایگزیومیشن یا قبر کشائی کیسے کرنی ہے، ملزمان کے حقوق، سپرداری، سزا کی جو کائنڈز ہیں اور مختلف اس کے کوانٹم آف سینٹینس. الغرض وہ سب کچھ جس کے بغیر جج، وکیل، لا اسٹوڈنٹس، پولیس آفیسرز اور پراسیکیوٹر کی لائبریری بالکل نامکمل ہے.
اور اگر آپ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو سمجھنا چاہتے ہیں تو یہ کتاب آپ کے لیے ہے. If you do not have it, grab it.